بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہم ریا کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اگر بندہ کوئی بھی عمل دکھلاوے کی خاطر کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے ریا بن جاتا ہے۔ اگر وہ عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول بھی فرماتا ہے اور روز قیامت اللہ رب العزت اس کو اس عمل کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت صرف صورتیں نہیں دیکھتا اور نہ ہی مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت باطن میں اگر وہ عمل آپ کر رہے ہو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو اللہ رب العزت اس ظاہری عمل کو بھی قبول و منظور فرما لے گا۔ مال تم خرچ کرتے ہو تو باطناً اگر تم اس عمل کو اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہو تو ظاہراً تمہارا وہ مال خرچ کیا ہوا اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے گا۔ یعنی عملوں سے پہلے دل کی بات، یعنی عمل کرنے سے پہلے دل کو خالص کر لو، اپنی نیت کو خالص کر لو کہ وہ جو تم عمل کرنا چاہتے ہو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب عمل کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا۔ سو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ظاہری شکل و صورت کے ساتھ اپنی سیرت کو بھی خوبصورت بنائے، اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جس کے لیے عمل کرتا ہے روز قیامت اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کے اس کا اجر و ثواب لے لو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، وہ اس لیے کہ وہ جس کے لیے عمل کرتا ہے وہ اسی سے جا کے اس کا ثواب لے۔ اللہ رب العزت ریا اور دکھلاوے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔